ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں مصروف عبادت دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم ایسی ویران جگہ میں کیوں اکیلے اور تنہا بیٹھے ہو جہاں پر نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی کوئی رفیق ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میرے رب عز و جل کی قسم، میرا جو مددگار بھی موجود ہے اور میرا رفیق یعنی میرا ساتھی بھی موجود ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا مددگار اور تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی، تمہارا مونس، تمہارا ہمدرد، تمہارا ہم نوا کون ہے، کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ جو میرا مددگار بھی ہے، میرا رفیق بھی ہے، وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، اپنے علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے، اور اس کی نعمت اور عظمت میرے دائیں بائیں موجود ہے۔ جب میں نے اس کی یہ عارفانہ اور حقیقتوں پر مشتمل گفتگو سنی تو میں نے عرض کی، کیا آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ میں آپ کے ساتھ اس تنہا جنگل میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، کچھ آپ سے سیکھوں اور آپ کی برکتیں حاصل کروں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، آپ میرے ساتھ ہوں گے تو آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی۔ نوجوان یہ بات کہہ رہا ہے، نوجوانی تو مست ہوتی ہے، جوانی تو مست ہوتی ہے، خواہشات کی ہوتی ہے، لیکن جوان جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ساتھ بھی برداشت نہیں کر رہا کہ مخلوق میں سے کوئی میرے ساتھ ہو۔ کہنے لگا کہ آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک زمین کا بادشاہ، جو مشرق سے مغرب تک پوری زمین ہے، اس تمام کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ تو کل ہے، وہ زمین و آسمان کا ہے، لیکن میں تو زمین پر موجود ہوں، اس پوری زمین کا جو بادشاہ ہے وہ میرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ موجود ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس جگہ میں ڈر نہیں لگتا ہے نوجوان؟ کوئی وحشت نہیں ہوتی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا، جس کا حبیب اور جس کا انیس، جس کا دل لگانے والا اور جس کو مانوسیت اپنے رب عز و جل سے ہو، اسے کیوں کر کسی مخلوق سے دہشت ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں کسی مخلوق سے خوف کھائے گا؟ پھر میں نے پوچھا کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں آپ؟ اس نے جواب دیا، جب میں چھوٹا تھا، جس وقت میں ماں کی گود میں تھا، چھوٹا تھا، اس وقت میں کوئی محنت نہیں کرتا تھا، جس وقت میں چھوٹا تھا، پیدا ہوا تھا، نونہال تھا، چلتا پھرتا بھی نہیں تھا، بولتا بھی نہیں تھا، بولنا بھی نہیں آتا تھا، تو اس نے اپنے لطف و کرم سے، یہ تو پیدا ہونے کے بعد تو بہت دور کی بات، بلکہ میں جس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت جب میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے تاریخ اور اندھیری کے اندر موجود، اندھیرے میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا، اس وقت بھی اس نے مجھے غذا دی ہے، اور اب جبکہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے غذا پہنچا دی ہو، وہ میری اس حالت میں کفالت نہیں کرے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا رب، میرا کفیل ہے، وہی وکیل ہے، وہی نعم المولا ہے، وہی نعم النصیر ہے، وہی سب سے بہتر مالک و مددگار ہے۔ اور کہنے لگا وہ نوجوان کہ میرے لیے میرے رب کے پاس سے ایک مقرر شدہ رزق ہے، اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سا رزق کب ملنا ہے، ہر رزق کا ایک مقررہ اور مخصوص وقت ہے۔ پھر میں نے اس نوجوان سے، وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا کیجیے، تو اس نے مجھے یوں دعا دی کہ اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آپ کے دل کو اپنے خوف سے بھر دے، اور آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے
جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر، غیر خدا میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائے کہ جو غافلین ہیں۔ اس کے بعد جب وہ نوجوان جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی، اے میرے بھائی، پھر آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، آج کے بعد دنیا میں آپ سے پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ہاں، بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والے میں مجھے تلاش کر لیجئے گا۔ اللہ کا دیدار کرنے والوں میں۔ آپ کو کیسے پتا کہ بروز قیامت آپ کو رب کا دیدار ہوگا؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، اس پروردگار کی عزت کی قسم، اسی کے سبب مجھے معلوم ہوا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کو حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے باز رکھا، محفوظ رکھا، اور اپنے نفس کو خواہشات کو حاصل کرنے سے دور رکھا، اور تاریک راتوں میں، اندھیری راتوں میں اس کی عبادت کرنے کے لیے میں نے تنہائی اختیار کی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے وہ مجھے ضرور اپنا دیدار عطا کرے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی اس نوجوان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں، مست ہو جائے، ایسی محبت خدا کا ایسا جام مل جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت کا جام پلا دے۔ ہاتھ اٹھائیں، کہیے، رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ تو اس نوجوان نے جوانی کے زمانے میں ہی دنیا کی رنگینیوں سے تعلق توڑ کر عبادت اور ریاضت میں خود کو مشغول رکھا، اور شریعت کی، اللہ اس کے رسول کی حرام کی ہوئی اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور تنہا اس بیابان میدان میں رہائش اختیار کرنے سے بھی اکیلے اس نے گریز نہ کیا، اور وہ ڈرا بھی نہیں بیابان جنگل کے اندر رہنے سے۔ اس حکایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی جوانی کے نشے میں بد مست ہو چکے ہیں، نشے میں مست رہتے ہیں نوجوانی کے، اور انہیں گھمنڈ کھایا جا رہا ہے اپنی خوبصورتی کا، اپنی جوانی کا، اپنے حسن اور اپنے جمال اپنی جوانی پر اتراتے ہیں، اور کسی کو خاطر میں، کسی کو اوقات میں نہیں لاتے، جبکہ یہ جوانی تو عبادت کے لیے ہے۔ اور جوانی کے نشے میں بدمست ہو کر، مدہوش ہو کر، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں لتھڑے ہوئے گندے رہتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سامان کرتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو ناراض، کبھی بہن بھائیوں کو ناراض، نہ رب راضی، نہ مخلوق راضی، نہ سب راضی، کسی کی رضا کی فکر نہیں، سب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، بس اپنی جوانی اور اپنے حسن کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ جوانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جوانی کے قیمتی لمحات، یہ طویل نہیں ہے جوانی، کتنی جوانی، 20 25 30 سال بس، بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، یہ مختصر سی جوانی پہ اتنا اترانا جس نے گزر جانا ہے۔